السلام علیکم ناظرین، ایمانداری کا انعام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دودھ بیچنے والی لڑکی کی کہانی۔ پہلا حصہ، رات کی نگرانی۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، اکثر رات میں بیش بدل کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے حالات جان سکے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ ایک رات وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینے کے باہر ایک چھوٹے سے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، پھر بازار لے جا کر بیچ دینا۔ بیٹی نے جواب دیا، امی، خلیفہ عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں بولی، عمر تو یہاں نہیں ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ بیٹی نے جواب دیا، اور یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایک اس چھوٹے سے واقعہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو بہت گہرائی سے چھو لیا۔ انہوں نے اس لڑکی کو سچائی، اللہ کے ڈر اور ایمانداری کو دیکھ لیا۔ تیسرا حصہ، لڑکی کی نسل سے پیدا ہوئی دوسری عمر۔ جیسے کہ آپ نے سنا، دودھ بیچنے والی وہ ایماندار لڑکی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم سے شادی کی، اس شادی سے ایک نیک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی نے آگے چل کر ایک نیک آدمی سے شادی کی اور پھر ان کے گھر پیدا ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز آپ بنو امیہ کے خلیفہ تھے، مگر آپ کے اخلاق، تقوی، انصاف اور زاہدی سادگی کی وجہ سے اکثر پانچواں خلیفہ رشید کہا جاتا ہے۔ آپ نے خزانے کو اتنا انصاف سے چلایا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی بچا ہی نہیں۔ آپ خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، لیکن عوام کے لیے ہر سہولت مہیا کرتے۔ سادگی کی مثال، ایک بار جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے ایک نوکر نے پوچھا، کیا اب آپ اپنا نیا محل بناؤ گے؟ آپ نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل گھر تو آخرت کا قبرستان ہے۔ انتقال کا وقت، جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ زمین پر لیٹے تھے، فرش پر نہ کوئی عالیشان بستر، نہ کوئی محل۔ آپ نے کہا، یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، مجھے اپنی رحمت میں لے لینا، اور پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس پوری کہانی کی سیکھ، چھوٹی سی ایمانداری کا پھل صدیوں تک چلتا ہے۔ دوسرا، اللہ سب دیکھتا ہے، چاہے انسان دیکھے یا نہ دیکھے۔ تیسرا، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں تو اللہ آپ کی آنے والی نسلیں میں بھی برکت اور ہدایت دیتا ہے۔ چوتھا، حکومت اور طاقت کا اصلی حقدار وہی ہے جو عدالت، انصاف اور خوف خدا کے ساتھ کام کرے۔ قرآن سے تعلق، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور انہیں وہاں بھی رزق ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور بھی جاننے کے لیے حقیقی کلام کو سبسکرائب کریں۔